اور جو اصحاب کے اوپر ہے. جی جی. اچھا اس میں علی بھائی سب سے پہلا فیکٹر یہ آتا ہے کہ جو حضرت علی کا مقام ہے، جن کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا من کنت مولا فعلی مولا. ٹھیک ہے، اس سے پہلے ایک قرآن کی آیت بھی پڑھی جیسے وہ آقا بنا دیا، مولا بنا دیا جو اپنے النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم. اس کے بعد پھر خیبر کے موقع پہ جھنڈا دیا. اب یہ معاملات اتنے زیادہ اٹیچ ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، صلی اللہ علیہ وسلم، اوپر سے نبی کے اہل بیت. تو اب آیا حضرت علی سے اگر کوئی دشمنی لیتا ہے، کیونکہ آقا اگر میں تمہارا مولا تو وہ بھی تمہارا مولا، تو اس سے کیا مقصد ہے کہ کس سے دشمنی لی؟ اگر حضرت علی سے دشمنی لی تو رسول اللہ سے دشمنی ہے. یہ تو حدیث بھی ہے، اے اللہ اس سے محبت رکھ جو علی سے محبت رکھے، اس سے دشمنی رکھ جو علی سے دشمنی رکھے. یہ تو حدیث موجود ہے مسند احمد کے اندر اور سنن نسائی الکبریٰ کے اندر، اور مسلم شریف میں حدیث ہے علی سے محبت نہیں رکھے گا مگر مومن، علی سے بغض نہیں رکھے گا مگر منافق. اب اس کی کورالریز بنا کے کسی شخص کو حضرت علی کی مخالفت کی وجہ سے منافق یا کافر کہنا، یہ چیز غلط ہے. اس کی وجہ یہ ہے جب تک ہمیں وحی کی تائید حاصل نہیں ہوگی نا، اور وہ رسول اللہ کے بعد ممکن نہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم یہ ڈفرنس نہیں کر سکتے کہ اس شخص نے جو حضرت علی کے ساتھ دشمنی یا لڑائی کی ہے یہ ان کے بغض میں کی ہے یا دنیا کی محبت سے مغلوب ہو کے کی ہے. کیونکہ دو فیکٹر ہیں نا کہ بندہ دنیا کی محبت میں مغلوب ہو کے کوئی کام کرتا ہے. اب مجھے بتائیں، بڑے بڑے نیک لوگ دنیا کی لذت کی وجہ سے اگر گناہ کا کام کر بیٹھے، ہم یہ تو نہیں کہیں گے کہ وہ اللہ سے بغض رکھتے ہیں. ہاں، اللہ سے بغض نہیں تھا، شیطان کہتے چڑھ گئے، وقتی طور پہ شہوت کا شکار ہو گئے، یا دنیا کی محبت کی وجہ سے دنیا کی منفعت کی خاطر، دنیا کے مال کی خاطر ڈی ٹریک ہو گئے، انٹینشن پیچھے بری نہیں تھی. تو آج کی ڈیٹ میں چونکہ ہمیں وحی کی تائید حاصل نہیں ہے، لہٰذا جو لوگ بھی حضرت علی کے مخالفین ہیں، ایون خوارج بھی ہیں، انہیں بھی ہم منافق نہیں کہتے. اس کی وجہ ہے کہ دیکھیں حضرت علی کا سب سے بڑھ کر دفاع تو حضرت علی خود کر سکتے تھے نا. خوارج وہ ہیں جن کے بارے میں بخاری مسلم میں حدیث موجود ہے کہ وہ دین سے ایسے نکل جائیں گے جیسے تیر شکار سے، اور مولا علی خود ان احادیث کے راوی ہیں. مسند احمد میں حدیث ہے خوارج جہنم کے کتے ہیں، یعنی جہنم میں بھی پہنچے ہوئے ہیں. مولا علی نے کبھی انہیں جہنمی نہیں کہا. پھر بخاری مسلم کی حدیث ہے کہ جو کسی مسلمان کو کافر کہے کفر اس پہ لوٹ جائے گا. تو جو خوارج حضرت علی کو کافر کہہ رہے ہیں، جن کی محبت خود ایمان کا حصہ ہے، حضرت علی کو تو چاہیے تھا فوراً یہ حدیث فٹ کر کے انہیں کافر کہتے. لیکن حضرت علی سے جب پوچھا گیا، المصنف ابن ابی شیبہ میں صحیح سند سے ہے کہ بتائیں یہ خوارج جو ہیں کافر ہیں، انہوں نے کہا یہ کفر ہی سے تو بھاگے ہیں، انہوں نے یہ گمان کیا کہ میں کافر ہو گیا ہوں تو یہ مجھے چھوڑ گئے. اس کا مطلب ہے یہ کفر سے اتنی نفرت کرتے ہیں کہ جس چیز کو انہوں نے کفر سمجھا اس کی وجہ سے مجھے چھوڑ دیا. دیکھ کتنا جگر ہے مولا علی کا، یعنی مخالفین کا بھی دفاع خود کر رہے ہیں کہ یہ مجھے چھوڑ کے کفر میں نہیں گئے، کفر کی وجہ سے مجھے چھوڑ گئے کہ انہوں نے گمان کیا کہ میں کافر ہوں، تو لہٰذا میں انہیں کافر نہیں کہوں گا. پوچھا گیا منافق ہے، وہ کہتے ہیں منافق تو نہیں ہے، کیونکہ قرآن میں ہے کہ منافق تو اللہ کا ذکر بڑا تھوڑا کرتے ہیں اور یہ تو اتنی لمبی لمبی نمازیں پڑھتے ہیں. پھر پوچھا گیا اگر کافر بھی نہیں منافق بھی نہیں تو کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ ایک جماعت ہے جنہوں نے ہم سے بغاوت کی ہے، ہمارا ہی حصہ ہے، ہم سے بغاوت کی ہے. کیونکہ اگر کوئی کافر نہ ہو، منافق نہ ہو، تو تیسری کیٹیگری مسلمان کی ہے، چوتھی کیٹیگری اسلام میں کوئی نہیں ہے. سورہ بقرہ میں 3 گروہ آئے ہیں، کافر، منافق اور اہل ایمان. ہاں اہل ایمان میں کیٹیگریز ہو سکتی ہیں، ڈھیلے مسلمان، کمزور مسلمان، اس میں آپ کر سکتے، لیکن ہے مسلمان، کیونکہ وہ اہل قبلہ بھی تھے، اہل کلمہ بھی تھے، اور وہ 12,000 کے قریب پہلے لوگ تھے، بعد میں کچھ طائب بھی ہو گئے، حضرت علی کے خود ساتھیوں میں سے تھے وہ. حضرت علی نے انہیں کافر نہیں کہا، منافق نہیں کہا. تو اب جنگ جمل اور صفین والے، ان میں تو بعض اصحاب بھی ہیں اور کچھ چھوٹے موٹے اصحاب نہیں ہیں. سیدہ عائشہ سلام اللہ علیہا، سیدنا طلحہ، زبیر، یہ یعنی بڑے اصحاب میں سے ہیں. یہ جسے وہ ہمارے عمران ریاض صاحب کی لینگویج میں ٹکر کے لوگ ہیں، یہ اس لیول کے ہیں. ٹھیک ہے، دوسری طرف چلے آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ طلقاء ہیں، بعد والے لوگ ہیں، لیکن یہ تو بڑے یعنی بڑے لیول کے مسلمان ہیں. مگر جب علی بھائی آپ کو پتہ ہے کہ حضرت علی کی کیا فضیلتیں ہیں، آپ کے سامنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی ساری حدیثیں آئی ہیں، اس میں کون شخص جرأت کر سکتا ہے کہ اس شخص سے جنگ لے جس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنی فضیلتیں بتائی ہوں؟ جی جرأت کر سکتا ہے نا، کیونکہ شیطان جو ہے نا وہ ان سے زیادہ طاقتور ہے نا. کوئی صحابی یہ تو نہیں کہہ سکتا میں شیطان سے زیادہ طاقتور ہوں، کیونکہ شیطان تو صحابہ کو بھی وسوسے دلاتا ہے.
وہ تو پیغمبر ہی محفوظ ہے نا. اور وہ بھی بخاری مسلم میں آئے جب نبی علیہ السلام نے فرمایا نا کہ ہر انسان کے ساتھ ایک شیطان اور ایک فرشتہ ہے, تو صحابہ نے جرت کر کے پوچھا آپ کے ساتھ؟ فرمایا ہاں میرے ساتھ تھا, لیکن میرا شیطان اللہ نے مغلوب کر دیا, مجھے نیکی کا مشورہ دیتا ہے. تو نبی علیہ السلام کے ساتھ جو شیطان تھا وہ تو ہو گیا مسلمان, باقی جس کے ساتھ بھی شیطان لگا ہوا ہے وہ ظاہر ہے وہ اپنی شیطنت کرے گا, تو انسان نفس سے مغلوب تو ہوتا ہے. اب آپ نے یہ بات کی, میں تو اس سے بڑی مثال دیتا ہوں. مجھے بتائیں حضرت علی کے ساتھ غداری کرنا یہ بڑا جرم ہے یا رسول اللہ کے ساتھ غداری کرنا بڑا جرم ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو ابن ابی بلتہ نے کس کے ساتھ غداری کی ہے؟ رسول اللہ. اور بدری صحابی ہے, بدری صحابی بخاری مسلم میں آیا ہے کہ بدری صحابہ میں سے ہے, اور اس نے نبی علیہ السلام کا راز لیک کر دیا کہ مشرکین عرب کو خط لکھ دیا کہ آپ کے اوپر رسول اللہ حملہ آور ہونے والے ہیں, اور یہ جو میں نے راز لیک کیا ہے نا اس کے بدلے میں تم میرے اہل و عیال اور میرے مال و دولت کا تم نے حفاظت کرنی ہے. اور وہ اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے نبی علیہ السلام کو بتایا. آپ نے حضرت علی اور چند ساتھیوں کو بھیجا, ایک مقام پہ اس عورت کو گرفتار کیا. آپ نے فرمایا وہ عورت ہے اس کے پاس ہے. اب اس عورت کی جب تلاشی لی گئی تو خط نہیں نکل رہا تھا, تو حضرت علی نے کہا کہ جس شخص نے مجھے بھیجا ہے نہ وہ جھوٹا ہے اور نہ وہ جھوٹا ہے جس نے اسے خبر دی. یعنی مولا علی کا علم غیب کا عقیدہ بھی یہ تھا کہ حضور علم غیب نہیں جانتے, اللہ ان کو بتاتا ہے. ٹھیک ہے, میں ساتھ ساتھ کلیئر کر رہا ہوں, تو بابد شاہی کوئی نہیں نا. تو اگر تیرے کپڑے بھی اتروانے پڑے تو اترواؤں گا, بتا وہ خط کدھر ہے. تو اس نے پھر اپنے جوڑے سے خط کھولا. اب وہ خط حضور کی بارگاہ میں آیا. بخاری مسلم کے الفاظ ہیں کہ حضرت عمر نے کہا یا رسول اللہ اجازت دیں میں اس کا گلا کاٹ دوں. اب حضرت عمر کا ریاکشن بالکل جینون تھا, نبی کے ساتھ غداری کی. آپ نے فرمایا کہ عمر چھوڑ دو, اللہ تعالیٰ نے اصحاب بدر کی اگلی پچھلی غلطیاں معاف کر دی ہیں, اور یہ سب کچھ دنیا کی محبت کے غلبے کی وجہ سے ہوا. کیونکہ سورہ ممتحنہ میں پھر وہ آیات نازل ہوئی کہ تم لوگوں نے اللہ رسول کے دشمنوں کو اپنا دوست بنا لیا ہے, تمہارا ایمان کامل نہیں ہو سکتا جب تک کہ تم اپنی ٹاپ پرائرٹی اللہ رسول کو نہیں بنا لیتے اور دشمنوں سے اعلان برات نہیں کرتے. یہ ابن ابی بلتہ کے بارے میں آیات سورہ ممتحنہ کی نازل ہوئی, اور اس سے ایک اور مسئلہ نکلا جو امت کے لیے امام بخاری نے ایک ایسا مسئلہ اس سے اخذ کیا کہ جس کی وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ سنی شیعہ جو یہ قتل و غارت ہے ختم ہو سکتا ہے. امام بخاری نے اس حدیث کو چیپٹر کی ہیڈنگ میں لکھ کے نا اس سے رزلٹ نکالا کہ اگر کوئی شخص اپنے علم کی بنیاد پہ کسی مومن کو کافر کہہ لے تو وہ کافر نہیں ہوگا. حضرت عمر نے ایک بدری صحابی کو کافر کہا اور کفر نہیں لوٹا, تو آج اگر حضرت ابوبکر عمر کو کوئی کافر کہہ لے تو کفر کیسے لوٹ جائے گا؟ اگر حضرت عمر ایک بدری کو کافر کہے تو ان پہ کفر نہیں لوٹتا. کیوں؟ انہوں نے رزلٹ یہ نکالا کہ اس نے نبی کے ساتھ غداری کی ہے تو یہ کافر ہے, اور پھر حضرت عمر سے حضور نے توبہ بھی نہیں کروائی. آج بھی اگر کسی تک کوئی غلط انفارمیشن پہنچی اور اس نے یہ گمان کیا کہ فاطمہ کے قاتل نعوذ باللہ حضرت عمر ہے اور اس کی وجہ سے حضرت عمر کو وہ کافر کہتا ہے, تو ہم اس کی اصلاح کی کوشش کریں گے, اسے کافر نہیں کہیں گے کیونکہ اس تک انفارمیشن ہی غلط پہنچی. تو امام بخاری نے یہ لکھا ہے کہ اگر کوئی کسی صحابی کو کافر کہہ لے اس پہ کفر نہیں لوٹے گا اپنی غلط فہمی کی وجہ سے. یہ رزلٹ امام بخاری نے نکالا ہے, میں نے بیان کیا, یہ سارے میرے پیچھے پڑ گئے. تو اچھا ہو گیا, اس کے بعد آپ کو پتا چل گیا انہوں نے بخاری بھی کو نہیں پڑھی ہوئی, نہ وہابیوں نے پڑھی ہوئی ہے نہ سنیوں نے پڑھی ہوئی ہے, بخاری بھی میں ان کو آگے پڑھا رہا ہوں. تو آپ ان معاملات کو سمجھیں. میرے نزدیک یہ جتنی جنگیں ہیں شیطان کے ورگلانے کی وجہ سے ہوئی ہیں, اگرچہ ان کو مقام حضرت علی کا پتہ تھا, ایسا نہیں ہے. ایون حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب گورنر شام تھے, ابو داؤد ترمذی میں روایت موجود ہے, اور باقی اس علاقے کے اوپر حضرت علی تھے, تو اس وقت بھی جب دینی مسئلے کے لیے حضرت معاویہ نے باقاعدہ حضرت علی کو خط لکھا کہ مجھے اس مسئلے میں آپ گائیڈ کریں, تو حضرت علی نے اس کا جواب بھی دیا ان کو. اس کا مطلب ہے وہ حضرت علی کا علمی مرتبہ بھی اپنے پہ مانتے تھے, اور حضرت علی بھی انہیں مسلمانوں کی طرح ٹریٹ کرتے تھے, یعنی غالی رافضیوں کی طرح یہ نہیں ہے کہ وہ حضرت معاویہ کو منافق سمجھتے تھے. اسی لیے آپ دیکھیں کراچی سے جب مفتی فضل ہمدرد صاحب آئے تھے بریلویوں کے, جو آلموسٹ اب رافضیت کی طرف مائل ہو گئے ہیں, تو اس وقت بھی خیر وہ تھے, تو میں نے ان کے ساتھ جو ایک ڈیٹیل کوسچن آنسر سیشن ریکارڈ کیا ہے, تو آپ دیکھیں کہ میں نے کوئی لمٹ کراس نہیں کی ہے, جو جتنی بات ہے میں نے وہ کی ہے کہ بس یہ اتنی بات ہے, اس کے بعد کوئی اگر بات کرتا ہے وہ غلوب پر مبنی ہے. اسی لیے میں اوورآل جو اہل سنت کا منہج ہے اسے یعنی حق پہ مانتا ہوں, شیعہ کو بھی مسلمان سمجھتا ہوں, لیکن اہل سنت کا منہج حق پہ ہے کہ حضرت علی کی شان پہ انہوں نے کمپرومائز کوئی نہیں کیا, اور حضرت علی کی محبت میں مخالفین جو صحابہ کرام تھے, اصحاب جمل, وہ تو اعلیٰ درجے کے مسلمان ہیں,
یا اصحاب صفین بھی ہوں، ان کی تکفیر نہیں کی، بلکہ یہ کہا کہ انہیں غلطی لگی ہے اور اللہ تعالیٰ ان کی غلطیوں سے درگزر کرے، ہم حضرت علی کے ساتھی ہیں. یعنی انہوں نے وہ ایک ریڈ لائن کو کبھی کراس نہیں کیا، باوجود اس کے کہ حضرت علی کو وہ حق پہ مانتے تھے. انہوں نے مخالف جو پارٹی تھی ان کا احترام نہیں کام ہونے دیا. اور میں سمجھتا ہوں کہ مولا علی کا سب سے بڑا اگر کوئی شیعہ ہے نا پلانٹ ارتھ پہ تو عمار ابن یاسر ہے. اور بخاری میں ان کا خطبہ ہے کوفے کے ممبر پہ کہ لوگوں اللہ نے تمہیں آزمایا، ایک طرف دنیا اور آخرت میں تمہارے نبی کی بیوی ہیں عائشہ، آخرت میں بھی کہہ دیا بیوی ہیں. تو مطلب یہ ہے کہ حضرت عائشہ کو عمار ابن یاسر جنتی سمجھتے تھے، نہ صرف جنتی بلکہ جنت میں حضور کی بیوی. اس سے بڑا تو کوئی مرتبہ نہیں ہو سکتا. لیکن کہا کہ اللہ نے تمہیں آزمایا کہ تم اللہ کی اطاعت کرتے ہو یا عائشہ کی. یعنی اس وقت امیر المومنین کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہے، کیونکہ وہ اولی الامر منکم ہے. وہ حضرت علی کو حق پہ ماننے کے باوجود حضرت عائشہ کا مرتبہ وہ کم نہیں کر رہے. اور دوسرا جو خطرناک رزلٹ اس میں سے نکل رہا ہے کہ عمار ابن یاسر حضرت عائشہ کی جنگ کو اللہ کے خلاف جنگ مان رہے ہیں، کیونکہ وہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تمہیں آزما رہا ہے کہ تم اللہ کی اطاعت کرتے ہو یا عائشہ کی. تو یہ تو چھوٹے چھوٹے الفاظ لے کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ آپ نے کسی کو ظالم کہہ دیا، حالانکہ حدیث میں بدبخت کے الفاظ تھے، میں نے اسے نارملائز کیا تھا. شکی کا میں نے ترجمہ ظالم کر دیا تھا، چھوٹا لفظ استعمال کیا تھا. یا عمار ابن یاسر نے اہل صفین کے بارے میں سنن الکبریٰ البیہقی میں کہا کہ یہ کافر اور منافق نہیں ہے بلکہ یہ فاسق ہیں اور ظالم ہے. وہاں تو ظالم کا لفظ بھی موجود ہے. بخاری میں تو الفاظ ہیں کہ اللہ ورسز سیدہ عائشہ. یہی مطلب ہے، جائیں دنیا کی اسی عدالت میں لے جائیں کہ اس بات کا کیا مطلب ہے کہ اللہ تمہیں آزما رہا ہے کہ تم عائشہ کی اطاعت کرتے ہو یا اللہ کی. اس لیے تو شیخ البانی نے یہ ساری حدیثیں ایک جگہ جمع کی ہیں. وہ جو حدیث حوب جو کتے بھونکنے والی حدیث تھی اس کے تحت انہوں نے باقاعدہ لکھا ہے. انہوں نے کہا کہ یہ بات بالکل غلط ہے کہ اگر ہم کہیں کہ دونوں پارٹیاں درست تھیں، ہزاروں مسلمانوں کا خون ہم کس کے ہاتھوں پہ تلاش کریں. یہ ماننا پڑے گا کہ حضرت علی اور ان کے ساتھی حق پہ تھے، مخالفین جو ہے وہ غلطی پر تھے. ہاں ان کی غلطی اجتہادی تھی لیکن غلطی انہی کی تھی، حضرت علی حق پہ تھے. اب حضرت عائشہ کے معاملے میں تو حدیث مکمل ہوئی، حضرت عائشہ واپس چلے گئے، مگر نہیں واپس کوئی نہیں گئی ہیں جی. کہاں سے واپس گئی؟ حضرت علی نے جب انہیں واپس، ہاں لیکن جنگ پوری لڑی ہے نا، ہزاروں لوگ قتل ہوئے ہیں نا جی. پتا چل گیا نا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مکمل ہو گئی جو انہوں نے کہا تھا کتے بھونکیں گے. مگر جب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو جب انہیں پتا چلا تو انہوں نے آگے سے کہا کہ جی ہم نے کب قتل کروایا، اسے تو علی نہ لاتا ہمارے. پھر ٹھیک دیکھ لینا، حضرت علی نے بھی تو ان کو کوئی نہیں معاف کیا نا. حضرت عائشہ کو تو معاف کیا ہے اور 50 عورتوں کے ساتھ اور ساتھ ان کا اپنا بھائی محمد بن ابی بکر جس کی پرورش مولا علی نے کی تھی وہ ساتھ بھجوایا ہے اور حضور کی وصیت پہ عمل کیا ہے کہ جب وہ ایسا کرے گی اس کے گھر تک اسے پہنچا دینا. تو امیر شام کو تو معاف کوئی نہیں کیا نا، بلکہ کہا ہے کہ مصنف ابن ابی شیبہ میں کہ میں اللہ سے امید کرتا ہوں کہ میرے مخالفین بھی جنت میں چلے جائیں گے اور قیامت والے دن معاملہ جو ہے وہ میرے اور معاویہ کے درمیان اللہ کی بارگاہ میں طے پائے گا. تو حضرت علی نے اسے ڈیلے کر دیا ہے قیامت کے دن تک کے لیے. تو حضرت علی نے معاف بھی کوئی نہ کیا، الٹا قنوت نازلہ پڑی ہے اللہم علیک بمعاویہ واشیعہ. تو اسی لیے ہم بنو امیہ سے تو ہماری صلح نہیں ہو سکتی. بنو امیہ سے مراد جو حضرت علی کے مخالفین ہیں. بنو امیہ میں کئی لوگ جنگ صفین میں حضرت علی کے ساتھی بھی تھے، ان کو تو ہم رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، ان کو تو ہم احترام سے رضی اللہ عنہ تو خیر ان کو بھی کہہ رہے ہوتے ہیں لیکن ان کو تو ہم شیعان علی میں سے مانتے ہیں. تو اب اس معاملے پہ اب دیکھیں دونوں طرف الگ الگ بات آ رہی ہے حضرت عائشہ کے بعد، تو یہ دونوں معاملے مل تو نہیں سکتے؟ نہیں مل نہیں سکتے، یہ دو نمبری ہے اس کو ملانا. آج تک کسی نے ملایا بھی نہیں ہے، بالکل نہیں ملایا. اس لیے آپ دیکھیں کہ جو عموماً ٹرم بولی گئی ہے نا سختی کے ساتھ، باغی کی ٹرم وہ اصحاب صفین پہ بولی گئی ہے. اگرچہ اصحاب جبل بھی باغی تھے، پولیٹیکل تو باغی ہے نا جی، ٹی ٹی پی تھے نا اس زمانے کے. میں نے ان کا نام رکھا ہے بنو امیہ ٹی ٹی پی تھے، کیونکہ ریٹ آف دی گورنمنٹ کو قائم کرنے کے لیے جب خلیفہ وقت تلوار اٹھاتا ہے کسی پارٹی اور جتھے کے خلاف جو قانون کو ہاتھ میں لیتا ہے اور قانون کو ایسا ہاتھ میں لے رہا ہے کہ مکے سے قافلہ لے کے بجائے حضرت علی کے پاس آ کے دھرنا دیتے وہ بصرے پہنچ گئے ہیں کہ ہم خود بدلہ لیں گے حضرت عثمان کے مخالفین سے. اس طرح تو حضرت علی کس طرح اجازت دے سکتے تھے؟ لیکن پھر بھی ان کے معاملے میں ہم سافٹ ہوتے ہیں. پولیٹیکل وہ باغی ہیں. ہاں وہ مسلم میں واضح حدیث ہے کہ میری امت میں 2 گروہ بن جائیں گے اور اقرب الی الحق وہ ہوگا جو قتال کرے گا خوارج کے ساتھ، بیچ میں سے خوارج کا گروہ نکلے گا. تو 2 گروہ کون سے؟ ایک حضرت علی کا گروہ اور ایک دوسرا گروہ جو قاتلین عثمان کے حوالے سے انہوں نے سٹانس فرنٹ پہ رکھا ہوا تھا
چاہے وہ صحابہ جمل ہو یا صفین ہو، اور بیچ میں خوارج. اور اقرب الی الحق کا مطلب حق کے قریب نہیں، حق والا ہے، کیونکہ سورہ آل عمران میں ہے کہ منافقین غزوہ احد کے دن اقرب تھے کفر کے ایز کمپیئر ٹو ایمان کے. حالانکہ منافق تو کافر ہوتا ہے، وہ تو مسلمان ہوتا ہی نہیں ہے. یہ ایک محاورتاً جملہ بولا گیا. تو جو اصحاب جمل ہے، چونکہ انہوں نے رجوع کیا، حضرت طلحہ بھی جنگ چھوڑ گئے، حضرت زبیر نے بھی جنگ چھوڑ دی اور انہیں شرمندگی تھی، تو اس لیے وہ تو رجوع کی طرف چلے گئے. عائشہ کا بھی رجوع آ گیا، اس لیے ان کے بارے میں لوگ تھوڑا سافٹ گفتگو کرتے ہیں. ادروائز پولیٹیکلی جو خلیفہ وقت کے خلاف کھڑا ہوتا ہے وہ باغی ہے، لیکن یہ بغاوت اسلام سے نہیں بلکہ پولیٹیکل ٹرم میں بغاوت ہے. یہ کوئی کفر والا مسئلہ نہیں ہے. وہ قرآن میں ہے، دو مسلمانوں کے گروہ اگر لڑ پڑیں اور اگر ایک گروہ باغی ہوتا ہے اس کو تلوار کے ذریعے آمادہ کرو. اللہ نے قرآن میں ایسے گروہ کو مسلمان کہا ہے، تو مسلمان بھی مسلمان سے لڑ سکتا ہے. وہ پولیٹیکل ٹرم میں اس کے لیے بغاوت کا لفظ قرآن کہتے ہیں، باغی لکھا ہے، قرآن میں لکھا ہوا ہے. حضرت علی نے سورہ حجرات کی آیت نمبر 9 کے تحت جو جنگ جمل لڑی ہے وہ قرآن میں لکھا ہوا تھا کہ اگر گروہ باغی ہو جائے تو آپ نے اس سے قتال کرنا ہے، تو آپ نے قتال کیا ہے. تو یہ جو قتال ہے یہ پولیٹیکل ٹرم میں باغی ہے. لیکن جو اصحاب صفین ہیں ان لوگوں نے چونکہ توبہ نہیں کی ہے، لہٰذا ہم جو صحابیت والا احترام ہے وہ اپنی جگہ کرتے ہیں، لیکن ظاہر ہے ان کا سٹیٹس جو ہے وہ اصحاب جمل والا تو نہیں ہو سکتا.